کیا آپ بھی نوکری کے نام پر ایسے جال میں پھنس سکتے ہیں جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا؟ اسلام آباد کے کھنا پل کے قریب ایک آفس کے باہر دو دوست وسیم اور شعیب کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر امید بھی تھی اور تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی، کیونکہ یہ وہ موقع تھا جس کا وہ کافی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ شعیب نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے کہا، یار وسیم، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں، بس 5,000 روپے دینے ہیں رہائش کے لیے، پھر جاب کنفرم ہے، منتھلی 35 سے 40,000 تک تنخواہ ملے گی۔ یہ سن کر وسیم کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں کافی نوجوان پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر ایک جیسی امید تھی، جیسے سب ایک ہی خواب لے کر آئے ہوں۔ ایک آدمی نے مسکرا کر کہا، ویلکم ٹو BWS کمپنی، آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، یہاں سے لوگ اپنی زندگی بدلتے ہیں۔ یہ سن کر دونوں دوستوں کا حوصلہ بڑھ گیا۔ انہوں نے بغیر زیادہ سوچے سمجھے 5,000 روپے دے دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہیں ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں 2 دن کی ٹریننگ شروع ہوئی۔ ٹریننگ میں بار بار یہی بتایا جاتا رہا کہ یہ صرف نوکری نہیں بلکہ ایک بزنس ہے۔ آپ جتنا لوگوں کو جوائن کروائیں گے اتنا زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ وسیم کو تھوڑا سا شک ہوا۔ اس نے آہستہ سے شعیب سے کہا، یار یہ نوکری کم اور کچھ اور زیادہ لگ رہا ہے۔ مگر شعیب نے جواب دیا، نہیں یار، شاید ایسا ہی سسٹم ہوتا ہوگا، ہمیں بس سیکھنا ہے۔ 2 دن گزر گئے، دونوں پر امید تھے کہ انہیں جاب لیٹر اور کارڈ مل جائے گا، مگر تیسرے دن انہیں ایک ایسے مطالبے کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان دونوں کی زندگی ایک خطرناک موڑ لینے والی تھی۔ تیسرے دن صبح جب وسیم اور شعیب پورے اعتماد کے ساتھ آفس پہنچے تو ان کے دل میں ایک ہی خوشی تھی کہ آج شاید یہ انہیں جاب لیٹر مل جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے تو ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس بار سب کو ایک جگہ بٹھایا گیا اور ایک سینئر بندہ اسٹیج پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب آپ لوگ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں، اصل کامیابی اب شروع ہوتی ہے۔ وسیم اور شعیب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اسی دوران اس شخص نے ایک نیا جملہ کہا، آپ لوگ اپنی پوزیشن سیکیور کرنے کے لیے 1,07,000 روپے جمع کروانے ہوں گے، تب جا کر آپ کو آفیشیل کارڈ اور سلیکشن ملے گا۔ یہ سنتے ہی وسیم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً شعیب کی طرف دیکھا، آہستہ سے کہا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا۔ شعیب بھی گھبرا گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، شاید یہ آخری مرحلہ ہو، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی وقت وہاں موجود ایک اور لڑکا بولا، بھائی میں تو پہلے ہی 40,000 دے چکا ہوں، اب مزید کہاں سے لاؤں؟ مگر اسٹیج پر کھڑے شخص نے فوراً جواب دیا، جتنا آپ انویسٹ کریں گے اتنا ہی آپ کمائیں گے۔ آپ لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے اپنی زندگی بدلنے کا۔ یہ سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، کچھ کے چہروں پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا، آپ جتنے زیادہ لوگوں کو یہاں لے کر آئیں گے اتنا ہی آپ کا کمیشن بڑھے گا، یہی ہمارا سسٹم ہے۔ وسیم کے دل میں اب شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ اس نے شعیب سے کہا، یار یہ نوکری نہیں ہے، یہ تو ہمیں بھی
دوسروں کو بلانے کا کہہ رہے ہیں، مگر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے ہی دے چکے تھے۔ وہ خود کو تسلی دے رہے تھے کہ شاید آگے جا کر سب ٹھیک ہو جائے۔ شعیب بھی اس کشمکش میں تھا کہ ایک طرف اس کی امیدیں تھیں اور دوسری طرف حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی تھی۔ اسی دوران ایک بندہ ان کے پاس آیا اور بولا، اگر آپ بھی پیسے ارینج نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو یہاں لائیں، ان سے انویسٹ کروائیں، پھر آپ کا کام بھی بن جائے گا۔ یہ سن کر وسیم کا دل بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کو احساس ہونے لگا کہ شاید وہ جسے نوکری سمجھ کر آئے تھے وہ حقیقت میں کچھ اور ہی تھا، اور اب اگلا قدم ان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ وسیم کے دل میں اب بے چینی بڑھ چکی تھی، مگر شعیب اب بھی امید اور حقیقت کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ حال میں بیٹھے باقی لڑکوں کے چہروں پر بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے، بس ایک بار پیسے اگا دو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران ایک سینئر بندہ وسیم اور شعیب کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، دیکھو بھائی، ہر کامیابی کے لیے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی بدلیں۔ شعیب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ شخص فوراً بولا، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنے دوستوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو سمجھاؤ، وہ انویسٹ کریں گے تو آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہو جائے گی، پھر آپ کی ارننگ شروع کر دو گے۔ یہ بات سن کر وسیم کا شک اب یقین میں بدل گیا تھا۔ اس نے غصے اور مایوسی کے ملے جلے لہجے میں شعیب سے کہا، یار، یہ سیدھا سیدھا لوگوں کو پھنسانے والا سسٹم ہے۔ ہم سے پیسے لے کر ہمیں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو لائیں۔ مگر شعیب ابھی بھی کنفیوژن میں تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی کچھ پیسے دے چکا تھا اور اب وہ واپس بھی نہیں مل رہے تھے۔ اسی دوران ان کے ساتھ بیٹھا ایک لڑکا اچانک اٹھا اور غصے میں بولا، مجھے میرے پیسے واپس کرو، یہ نوکری نہیں ہے، مگر فوراً دو۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اسے خاموش کروا دیا۔ یہاں شور نہ کرو، آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ بزنس ہے، پیسے واپس نہیں ہوتے۔ یہ سن کر وہ پورے حال میں ایک خاموشی چھا گئی، جیسے سب کو حقیقت کا اندازہ ہو چکا تھا، مگر کوئی ماننے کو تیار نہ ہو۔ وسیم نے گہری سانس لی اور فیصلہ کیا کہ وہ مزید اس میں نہیں پھنسے گا۔ اس نے شعیب سے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جتنا نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب اگر ہم نے غلط قدم اٹھایا تو ہم بھی دوسروں کی اس جال میں پھنس جائیں گے۔ شعیب نے کچھ لمحے سوچا، اس نے ذہن میں اپنے دیے ہوئے پیسے گھمائے رہے تھے، مگر پھر اس نے آہستہ سے ہلا دیا۔ دونوں آہستہ آہستہ اٹھے اور باہر کی طرف چل پڑے، مگر ان کے دل میں ایک بوجھ تھا کہ وہ صرف اپنا نقصان لے کر جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ابھی بھی اس جال میں پھنسنے والے ہیں۔ باہر آ کر وسیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہم تو بچ گئے، مگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ باقی لوگ نہ پھنسیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان دونوں کی کہانی صرف اپنی نہیں رہی بلکہ دوسروں کے لیے ایک پیغام بننے جا رہی تھی۔ باہر آتے ہی وسیم اور شعیب نے ایک گہری سانس لی، جیسے کسی بند کمرے سے نکل کر کھلی ہوا میں آئے ہوں۔
مگر ان کے دل میں ابھی بھی بوجھل تھے۔ ان کی جیبیں ہلکی ہو چکی تھیں اور ذہن میں بار بار وہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شعیب خاموش تھا، اس کے چہرے پر افسوس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یار وسیم، میں نے تو 40,000 دے دیے، اب کیا ہوگا؟ وسیم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پیسے واپس تو شاید نہ آئیں، مگر اگر ہم نے ابھی بھی آنکھیں بند رکھیں تو ہم دوسروں کو بھی اسی راستے پر دھکیل دیں گے۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک اور لڑکا جو شاید پہلی بار آیا تھا، آفس کے دروازے کے باہر کھڑا فون پر بات کر رہا تھا اور خوشی سے کہہ رہا تھا، ہاں امی، میری جاب لگ گئی ہے، بس تھوڑے پیسے دینے ہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر وسیم اور شعیب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وسیم فوراً اس لڑکے کے پاس گیا اور نرمی سے بولا، بھائی ایک منٹ سنو، ہم بھی ابھی اندر سے آ رہے ہیں، جو تم سوچ رہے ہو نا، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ لڑکا پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے کہا کہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ شعیب نے آہستہ سے کہا، ہمیں بھی یہاں کہا گیا تھا، پہلے 5,000، پھر ٹریننگ، پھر مزید لاکھوں کا مطالبہ، اور آخر میں یہی کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو لے آؤ۔ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا خوشی سے آہستہ آہستہ خوف میں بدلنے لگی۔ اس نے فون بند کیا اور خاموشی سے سوچنے لگا۔ وسیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، مگر آنکھیں کھول کر کرنا۔ یہ سن کر وہ لڑکا کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے پیچھے مڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شعیب کے دل کو تھوڑا سکون ملا، جیسے اس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا ہو۔ اس نے وسیم سے کہا، شاید ہم اپنے پیسے واپس نہ لے سکیں، مگر اگر ہم نے کچھ لوگوں کو بچا لیا تو یہ بھی ایک کامیابی ہوگی۔ وسیم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اسی لمحے دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے، وہ ہر اس شخص کو آگاہ کریں گے جو اس جال میں پھنسنے والا ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی کہانی ایک نئے مقصد میں بدل گئی، ایک ایسے مقصد میں جو نہ صرف انہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچانے والا تھا۔ اب وسیم اور شعیب کے اندر صرف افسوس نہیں تھا، بلکہ ایک نیا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگلے دن وہ دوبارہ اسی آفس کے قریب کھڑے تھے، مگر اس بار ان کا مقصد نوکری نہیں بلکہ لوگوں کو بچانا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ روز کی طرح نئے لڑکے آ رہے ہیں، چہروں پر امید، دل میں خواب، بالکل ویسے ہی جیسے وہ خود آئے تھے۔ ایک لڑکا تیزی سے اندر جانے لگا تو وسیم نے اسے روک کر کہا، بھائی ایک منٹ سنو، ہم بھی یہاں آئے تھے، جو تم سوچ رہے ہو حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ ہم تو لڑکے پہلے ہی تھوڑا ناراض ہوا، آپ لوگ کیوں ڈرا رہے ہو؟ مجھے اپنی زندگی بنانی ہے، شعیب نے نرمی سے کہا، ہم بھی یہی سوچ کر آئے تھے، پہلے 5,000، پھر ٹریننگ، پھر لاکھوں کا مطالبہ، اور آخر میں یہی کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو لے کر آؤ۔ یہ سن کر لڑکا تھوڑا رک گیا، اس کے چہرے پر کنفیوژن آ گئی۔ اسی دوران اندر سے ایک بندہ باہر آیا اور غصے سے بولا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں روک رہے ہو؟ وسیم نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم صرف سچ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی ہمارے جیسا نقصان نہ اٹھائے۔ وہ بندہ کچھ دیر ان کو گھورتا رہا، پھر اندر چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شعیب کے دل میں تھوڑا گھبراہٹ آئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے وسیم سے کہا، یار ہمیں احتیاط بھی کرنی ہوگی، مگر جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ دونوں نے وہاں کھڑے ہو کر کئی لوگوں کو روکا، کچھ نے ان کی بات مانی،
اور واپس چلے گئے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو یقین نہیں کر رہے تھے اور اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وسیم نے آہستہ سے کہا، ہر کسی کو ہم نہیں بچا سکتے، مگر ہم نے کچھ لوگوں کو بھی بچا لیا تو یہ کافی ہے۔ شعیب نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں اب پچھتاوے کی جگہ ایک سکون آ چکا تھا۔ شام ہوتے ہوتے دونوں تھک چکے تھے مگر دل سے مطمئن تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آج انہوں نے اپنے نقصان کو ایک سبق میں بدل دیا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی کہانی ایک نئی طاقت بن گئی، ایک ایسا پیغام جو آگے جا کر بہت سے لوگوں کی زندگی بدلنے والا تھا۔ اب وسیم اور شعیب کا حوصلہ پہلے سے کچھ کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ صرف آفس کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو روکنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی کہانی سب تک پہنچائیں گے۔ ایک دن وسیم نے شعیب سے کہا، یار ہمیں صرف یہاں کھڑے رہنے سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں تک سچ پہنچانا ہوگا تاکہ کوئی بھی اس جال میں نہ پھنسے۔ شعیب نے فوراً کہا، ہاں کیوں نہ، ہم اپنی پوری کہانی ویڈیو میں بتائیں۔ اسی دن دونوں نے ایک موبائل لیا اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی کہانی ریکارڈ کی۔ وسیم نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اسلام آباد کے کھنہ پل کے قریب ایک کمپنی میں آئے تھے جس کا نام WBS تھا۔ ہمیں نوکری کا لالچ دیا گیا، پہلے 5,000 لیے گئے، پھر مزید لاکھوں مانگے گئے اور کہا گیا کہ دوسروں کو لے آؤ۔ شعیب نے آگے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم نے پیسے کھو دیے مگر ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور اس طرح پھنسے، اس لیے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں، ایسی جگہوں سے بچیں جہاں نوکری کے نام پر پہلے پیسے مانگے جائیں۔ انہوں نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ شروع میں تو زیادہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے مگر آہستہ آہستہ ویڈیو پھیلنے لگی۔ لوگ کمنٹس میں لکھنے لگے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہم بھی بچ گئے آپ کی وجہ سے، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ سب دیکھ کر شعیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یار وسیم، لگتا ہے ہمارا نقصان ضائع نہیں گیا، ہم واقعی لوگوں کو بچا رہے ہیں۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، ہاں، کبھی کبھی نقصان بھی کسی بڑے مقصد کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی دوران کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے رابطہ کرنے لگے اور مزید معلومات پوچھنے لگے۔ وسیم اور شعیب ہر ایک کو صبر سے سمجھاتے، انہیں بتاتے کہ کیسے ایسے سسٹمز کام کرتے ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی کہانی ایک آواز بن گئی، ایک ایسی آواز جو لوگوں کو جاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب وہ صرف دو لڑکے نہیں رہے تھے بلکہ ایک مثال بن چکے تھے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے نقصان کو دوسروں کے فائدے میں بدل سکتا ہے۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں ان کی کہانی اپنے آخری اور سب سے اہم پیغام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب وسیم اور شعیب کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک پیغام بن چکی تھی جو دور دور تک پھیل رہا تھا۔ ان کی ویڈیو ہزاروں ویوز لوگوں تک پہنچ چکی تھی اور روز نئے لوگ انہیں جوائن میسج کر کے اپنی کہانیاں بتاتے تھے۔ کسی نے لکھا، میں بھی ایسے ہی ایک آفس جانے والا تھا مگر آپ کی ویڈیو دیکھ کر رک گیا۔ تو کسی نے کہا، میں اپنے بھائی کو بچا لیا، وہ بھی پیسے دینے والا تھا۔ یہ سب پڑھ کر دونوں کے دل کو سکون ملتا تھا، جیسے ان کا نقصان واقعی کسی بڑے مقصد کے لیے تھا۔ ایک دن وہ پھر اسی کھنہ پل کے قریب کھڑے تھے جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ اس بار وہ خاموشی سے اس آفس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شعیب نے آہستہ سے کہا، یار وسیم،
اگر ہم اس دن یہاں نہ آتے تو شاید ہمیں کبھی یہ سب سمجھ نہ آتا۔ وسیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں مگر اگر ہم صرف اپنا نقصان سوچتے رہتے تو شاید ہم کسی اور کو نہ بچا پاتے۔ اسی وقت ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور بولا، بھائی کیا آپ وہی لوگ ہیں جن کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی؟ میں آج یہاں آنے والا تھا مگر آپ کی بات سن کر رک گیا۔ آپ نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ یہ سن کر دونوں کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ وسیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ کوئی اور نہ پھنسے۔ نوجوان نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ ایک مسکراہٹ چھوڑ گیا جو دونوں کے لیے کسی کامیابی سے کم نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا اور اس کی روشنی سڑک پر پھیل رہی تھی۔ وسیم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے پیسے تو کھو دیے مگر ہم نے ایک چیز پا لی، سچ بولنے کی ہمت۔ شعیب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور یہ ہمت ہی ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر وہ جگہ جو خواب دکھائے ضروری نہیں کہ سچ بھی ہو۔ ہمیں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، خاص طور پر وہاں جہاں نوکری کے نام پر ہم سے پیسے مانگے جائیں۔ وسیم اور شعیب کی کہانی اب ایک عام واقعہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی مثال بن چکی تھی جسے بہت سے لوگ سبق سیکھ رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی آگاہی مہم اور ویڈیوز نے سینکڑوں نوجوانوں کو ایسے جالوں سے بچا لیا تھا۔ اب وہ دونوں ہر اس جگہ جاتے جہاں انہیں شک ہوتا کہ لوگوں کو نوکری کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ اسی طرح کی ایک اور جگہ پر نئے لڑکوں کو بلایا جا رہا ہے۔ وسیم نے شعیب سے کہا، چلو شاید آج ہم کسی اور کی زندگی بچا سکیں۔ دونوں وہاں سے پہنچے تو دیکھا کہ کچھ نئے لڑکے اندر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی امید تھی جو کبھی وسیم اور شعیب کے چہروں پر تھی۔ وسیم آگے بڑھا اور کہا، بھائی ایک منٹ رک جاؤ، پہلے ہماری بات سن لو۔ کچھ لوگ ناراض ہوئے مگر جب انہوں نے اپنی کہانی سنائی تو آہستہ آہستہ سب لوگ رک گئے۔ شعیب نے کہا، ہم نے پیسے دیے، ہمیں بھی یہی کہا گیا تھا۔ پھر مزید پیسے مانگے گئے اور آخر میں کہا گیا کہ دوسروں کو بلاؤ، یہ نوکری نہیں ایک جال ہے۔ یہ سن کر کئی لوگوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ کچھ لوگ فوراً واپس چلے گئے اور کچھ نے مزید سوال کرنا شروع کر دیے۔ اسی دوران اندر سے ایک شخص باہر آیا اور غصے میں بولا، تم لوگ ہر جگہ جا کر ہمارے کام کو خراب کر رہے ہو۔ وسیم نے مضبوط آواز میں جواب دیا، ہم کسی کا کام خراب نہیں کر رہے، ہم صرف لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں تاکہ کوئی ہماری طرح نہ لوٹے۔ وہ شخص کچھ نہیں کہہ سکا اور واپس چلا گیا۔ اس دن کے بعد بہت سے لوگوں نے وہاں جانا بند کر دیا۔ وسیم اور شعیب خاموشی سے وہاں سے نکل آئے، مگر اس بار ان کے دل میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا بلکہ ایک سکون تھا۔ رات کے وقت دونوں کھنا پل کے قریب بیٹھے تھے۔ شعیب نے کہا، یار اگر ہم نے اس دن ہار مان لی ہوتی تو شاید آج ہم بھی خاموش ہوتے اور لوگ اسی جال میں پھنس رہے ہوتے۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، ہم ہارے نہیں تھے، ہم نے سیکھا تھا اور اسی سیکھنے کے ہمیں دوسروں کے لیے طاقت بنا دیا۔ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر وسیم نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اصل جیت پیسے کی نہیں ہوتی، اصل جیت یہ ہے کہ آپ کسی کی زندگی بچا لیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی کہانی اپنے مکمل انجام کو پہنچ گئی، ایک ایسی کہانی جو صرف دوستوں کی نہیں بلکہ
ہر اس انسان کی ہے جو سچ کو سمجھ کر دوسروں کو بچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو فالو کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ دوستو، یہ بالکل سچی اور زبردست کہانی ہے، اس کہانی میں کوئی فراڈ نہیں، آپ کہیں اور سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔